مناظر ہیں لاہور کی غیور عوام کے جو اس وقت سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے بڑی تعداد میں اس وقت ناظرین کرام عوام نکلی ہوئی ہے فلسطین کے لیے. اس وقت ناظرین کرام اس وقت ان لوگوں کو ہٹا رہی ہے کہ آپ نے نہیں جانا, دونوں ڈالے اس وقت لگا لی گئے. یہ آپ سامنے مناظر دیکھ سکتے ہیں, یہ ناظرین کرام آپ مناظر دیکھ لیں کہ اس وقت جو مناظر ہیں آپ کے سامنے یہ دیکھ رہے ہیں. اس وقت آپ کے سامنے یہ مناظر ہیں لاہور پریس کلب کے کہ اس وقت عوام میں ایک جوش بھر چکا ہے فلسطین کے لیے. چاروں طرف اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس وقت ناظرین کرام یہ مناظر ہیں, ذرا دور کر کے دکھائیے گا تحد نگاہ جہاں تک آپ کی نگاہ جاتی ہے, نظریں دیکھنے کی صلاحیت ہے, آپ کو تحد گا عوام ہی عوام نظر آئے گی. یہ اس وقت ناظرین کرام مناظر آپ کے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں, آپ یہ آپ کے سامنے مناظر ہیں کہ جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ ناظرین کرام اس وقت عوام کی تعداد آپ کے سامنے ہے کہ عوام اس وقت ناظرین کرام سڑکوں پر نکل کے بتا رہی ہے کہ اگر حکومت کو 20 پوائنٹ منظور ہو تو منظور ہو, لیکن ہمیں منظور نہیں ہے. کہا کہ آج کیا مطالبات ہیں جو سینیٹر مشتاق کو گرفتار کیا گیا ہے, حقیقتاً طور پر یہ کوئی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جذبات کیسے ہیں آپ کے, یہ بتائیے گا پلیز. دیکھیں میری بات سنیں, اس ملک کو ہم نے آزاد کروایا تھا لا الہ الا اللہ کے نام پہ, ٹھیک ہے, اور یہ کلمہ کہاں چلا گیا ہے آپ بتائیں نا مجھے. اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک نے قرآن پاک میں فرمایا تھا, المائدہ میں ہے کہ یہود اور انصاری آپ کے دوست نہیں ہیں. آپ کے بانی پاکستان نے کہا تھا ہم ناجائز ریاست کو قبول نہیں کرتے. آپ عمران خان نے جو امت مسلمہ کا لیڈر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا, لیکن ہمارے چیف آرمی عاصم منیر صاحب اور ہماری جعلی حکومت فارم 47 کی پیداوار جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے جا کر کہا ہے کہ اللہ کی رضا پہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم کہاں کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں؟ اگر ہم لوگ کلمہ پڑھنے والے لوگ آج غزہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ہیں تو کون کھڑا ہوگا؟ کیا کفار کھڑا ہوگا؟ ہم یہ کیسے قرآن کو جھٹلا سکتے ہیں؟ ہم کیسے اللہ کے خلاف جا سکتے ہیں جبکہ اللہ نے یہود اور انصاری کو ہمارا دشمن کہا ہے؟ ہم کیسے اللہ کی رضا کے ساتھ اس کو جوڑ سکتے ہیں اور اسرائیل کو مان سکتے ہیں؟ میں مشتاق صاحب کی گرفتاری میں بہت زیادہ مذمت کرتی ہوں اور میں اپنی حکومت سے ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ جیسے نارتھ کوریا کی حکومت نے اپنی 22 سالہ بچی کے لیے 24 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے, ویسے ہی یہ لوگ اپنے سینیٹر کوئی عام بندہ نہیں ہوتا, ایک عام شہری نہیں ہوتا, اس کے لیے ہماری حکومت نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. یہاں پہ الٹا فلسطین کا جھنڈا بلند کرنے پہ پولیس پکڑتی ہے, آپ پرچے کاٹے جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم پاکستانی ہیں؟ ہم کون ہیں؟ پہلے یہ ثابت کریں کہ ہم پاکستانی ہیں کہ نہیں, ثابت کریں کہ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں. آپ کا عمل بتاتا ہے کہ نہ آپ پاکستانی ہیں, نہ پاکستان کے حق میں ہیں, اور نہ ہی آپ مسلمان ہیں. ہمارا ایک خون کا قطرہ جو ہے وہ مسجد اقصی کے لیے سینیٹر مشتاق جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ ہیں, اور پاکستان کی حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ اس چھوٹے علاقے کی حمایت کرے اور اپنی ان کی رہائی کے لیے سب کچھ کرے. ان کو یہ بھی امریکہ کے ساتھ ہے, غدار ہے, یہ بھی حکومت بھی غدار ہے. اسرائیل کو جو ٹرمپ کو امن ایوارڈ کے لیے 2 ملکوں نے منتخب کیا, ایک اسرائیل اور ایک پاکستان. ہم پہ لعنت ہے ایسی حکومت پہ لعنت ہے, کروڑ دفعہ لعنت ہے ایسی حکومت پر. ابھی میں فلسطینی بھائی سے بات کر رہا تھا جو یہاں پر کھڑے ہوئے تھے. فلسطینی بھائی نے بولا کہ 2021 میں عمران خان نے ہمارا سٹانس لیا, ہمارے لیے کھڑے ہوئے, لیکن آج کوئی کیوں نہیں کھڑا ہو رہا؟ یہی تو افسوس ہے, یہی تو افسوس ہے کہ مغرب کھڑا ہے ہمارے ساتھ, اور مسلمان اس وقت حکمران بے غیرت ہو گئے ہیں, بے غیرت ہو گئے ہیں مسلمان حکمران. یہ نبیوں کی سرزمین ہے, ہم نے اسے آباد کر کے رکھا ہے. فلسطین کے ساتھ ہمارا وہ رشتہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کا رشتہ مدینہ میں جوڑ کے گئے تھے. ہم وہ اخوت کا رشتہ جوڑنے گئے تھے. وہ مشتاق صاحب وہ مختومت کے وہ علم بردار تھے, وہ تو تحریک تھے, وہ انسانیت کے علم بردار تھے, وہ 25 کروڑ عوام کی آواز تھے, وہ تو سب کچھ بیان کرنے گئے تھے. اللہ ان کی حفاظت کرے گا. اللہ مسلمانوں کے لیے بہترین جو لیڈر تھا
اس کو دیا اللہ ہمارے اس قدم کو قبول فرمائے. میں سب سے پہلے کہوں گی جب کہ ہم نے امریکہ کو نوبل انعام دیا یعنی کہ اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کو, تو ایک لائن ہے کہ میں رک گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے. ہم ایک مسلم کمیونٹی ہیں اور ہم 2 سال سے ہونے والے اگر اسرائیل کے ظلم کے باوجود اس انسان کو جس نے 20 پوائنٹ رکھے جس پہ فلسطین کی بات نہیں بلکہ میرے خیال میں اسرائیل کی حفاظت کی بات کی گئی, جبکہ حفاظت کی ضرورت فلسطین کو ہے, تو ہم لوگ اس کو مسترد کرتے ہیں. ہم پاکستانی کمیونٹی اس کے ساتھ نہیں بلکہ پاکستانی کمیونٹی آلویز ود فلسطین. ہم فلسطین کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کو کیا لگتا ہے, ابھی میں فلسطینی بھائی سے ان سے بات کر رہا تھا, انہوں نے کہا کہ 2021 میں پاکستان کے پرائم منسٹر نے ہمارا ساتھ دیا, لیکن آج کے پرائم منسٹر ہمیں ہی غدار اور ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پرائز کر رہے ہیں. اس پہ کیا اسٹانس ہے آپ کا؟ میرا خیال ہے کہ وہ ایک ہی لائن ہے کہ شوز پالش, تو ہم لوگ تو وہ بھی بن چکے ہیں نا, تو ہم لوگ اور کچھ نہیں کر سکتے. ہم لوگ انہی کے پالتو ہیں. اگر میں یا آپ بولیں گے تو گرفتار ہو جائیں گے. تو میرے خیال میں کہ اس چھوٹی بچی جس کا ٹانگ اینستھیزیا کے بغیر کاٹا جاتا ہے, وہ میرا بھائی جو روز قتل ہوتا ہے, وہ میری بہن جس کی چادر اتاری جاتی ہے, اگر اس کے لیے مجھے گرفتار ہونا پڑتا ہے, مرنا پڑتا ہے, تو شہادت ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے سب سے افضل ہے. کیا بات ہے جی, ہماری بہنیں پاکستان دھوکے باز ہے, ٹرمپ دھوکے باز ہے. کشمیر پہ بھی اس نے دھوکہ دیا, اس نے غزہ پہ بھی اس نے دھوکہ دیا. وہ اسرائیل کا بھائی ہے, وہ اسرائیل کا حامی ہے, وہ اور اسرائیل ایک ہی ہے. اور یہ شہباز شریف صاحب تو 20 پوائنٹ ایکسپٹ کر کے بیٹھے ہیں ان کے. یہ بالکل غلط ہے, یہ بالکل 2 اسٹیٹ بالکل غلط ہے. یہ ان کے قتل عام, ان کے جینوسائیڈ کا پلان ہے. یہ ان میں سے ایک بھی پوائنٹ ایسا نہیں ہے جس میں فلسطین کے بارے میں بات ہوئی ہو. یہ سب جو ہے نا جائز پلان ہے. 20-21 دن ہو گئے یہ پاکستان کی حکومت سے وہ تحفظ مانگ رہے ہیں, لیکن یہ تحفظ نہ دے سکے. نیوی اپنی بھیج دیتے. وہاں پہ جو ہمارے تیونس میں لوگ گئے, انہوں نے جب بتایا کہ ہم پاکستان سے آئے تو وہ لوگ فخر کر رہے تھے کہ آپ لوگ پاکستان سے آئے ہیں, آپ لوگ بے شک 6 لوگ ہیں, لیکن ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ آپ لوگ ابھی ہندوستان کو شکست دے کے آئے ہیں, اب ہماری حفاظت بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن اب وہ باعث شرمندگی وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کیسے سر فخر سے بلند کریں, جنہوں نے ہمارے پہ بھروسہ کیا اور ہمارے لیے کوئی آیا ہی نہیں پیچھے سے. پاکستان میں سے کسی نے آواز ہی نہیں اٹھائی ہے کہ کوئی اگر کوئی اور یہ جمعیت کوئی اور ہوتی, اگر کوئی اور جماعت سے پاکستان کی لیڈ کر رہا ہوتا تو یہ یوتھ کو سارا پتا ہوتا. اور یوتھ ہماری انٹرنیٹ پہ کوئی کام نہیں کر رہی, مطلب سب صرف عمران خان کے رونے رو رہے ہیں کہ وہ جیل میں ہے, یا پھر نواز شریف کے کوئی یوتھ ہی ہیں. مطلب اگر وہ جیل میں بھی ہے, وہ کشمیر آزاد کرنا کرتا رہا, لیکن اس نے ایک بار بھی کشمیر کیا وہ آزاد کرنے کے لیے نہیں. سینیٹر مشتاق احمد خان جتنی جرت ہے ہی نہیں تھی کسی میں. اگر ان میں جرت ہے تو ہم نہیں ان کے لیے نکلیں گے, تو وہ کون نکلے گا ان کے لیے. آپ مجھے بتائیں کہ ابھی فلسطینی بھائی سے بات کر رہا تھا, انہوں نے کہا کہ بغیر پاکستانی عوام کو اعتماد میں لیے, بغیر فلسطینیوں سے پوچھے, شہباز شریف صاحب جو پوری دنیا میں ایٹمی پاور کے پرائم منسٹر ہیں وہ ایکسیپٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. انہوں نے ایک بات بڑی مزے کی کہ 2021 میں ہمارے لیے سٹینس لیا گیا پاکستان کی طرف سے, لیکن آج ہم ایسا کچھ نہیں دیکھ رہے. یہ صرف کٹ پتلیاں ہیں ان کی, یہ صرف لاڈلے بنے ہوئے ہیں اس کے امریکہ کے, ٹرمپ کے لاڈلے بنے ہوئے ہیں. انہوں نے ٹرمپ کے اشاروں پہ ناچنا ہے. اور ہمارا جو نیپال میں جو حال ہوا, بنگلہ دیش میں جو حال ہوا حکومتوں کے ساتھ, وہ ان کے ساتھ اگر ان کو سیٹوں سے اتار کے نہیں پھینکا جائے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہاں پہ جنگ میں جو ناکامی ہوئی ہے, اسرائیل کو جنگ میں جو ناکامی ہوئی ہے, یہ باعث نگات اس کا اس کے پیچھے چھپ کے اسرائیل اور یہ سارے اسرائیل کے حامی یہ سب لوگ اس کو جتانا چاہتے ہیں, اس کے کاموں میں مدد, اس کے جینوسائیڈ میں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. اسے تو نوبل پرائز دیا گیا, ٹرمپ کو نوبل پرائز دیا گیا پیس میکر کا, وہ پیس کرتا ہے, لیکن اس نے ایک بار بھی اسرائیل کا پلان ہے. یہ آپ پاکستان کے پرائم منسٹر کو کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر, یہ 2 لوگ ہیں, 2 ملک ہیں, ایک اسرائیل اور ایک پاکستان, جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو پیس ایوارڈ کے لیے نومینیٹ کیا ہے. آپ سمجھتی ہیں صحیح کام ہے؟ یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اس جینوسائیڈ کے تھوڑے عرصے بعد کہنا شروع کر دیا گیا تھا کہ غزہ نے دنیا بھر کے منافقین کو بے نقاب کر دیا. اس سے بڑھ کر کوئی فکرہ نہیں ہے. غزہ نے حقیقی معنوں میں پوری دنیا کے منافقین کو نہ صرف بے نقاب کیا بلکہ ننگا کر کے کھڑا کر دیا. 1 منٹ میں سمجھ آ گئی. اور حق پہ ہمیشہ قلیل لوگ ہی ہوتے ہیں. اگر آج یہ مجمع آپ کو مختصر لگ رہا ہے تو یہ 25 کروڑ عوام میں سے 1.5 کروڑ آبادی والے شہر میں سے آپ کو 5000 لوگ نظر نہیں آئیں گے. حق ہے قلیل ہوگا. ہمیں کثرت نہیں چاہیے, ہم قلیل ہیں لیکن مضبوط ہیں.
کیونکہ ہمیں معلوم ہے ہم حق پہ ہیں. جس طرح سینیٹر مشتاق آج اکیلے 25 کروڑ عوام میں سے ایک مرد مجاہد اسرائیل کی قید میں ہیں, ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہم پر کوئی بھی وقت آئے گا ہم اسی طرح کھڑے ہوں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ نون لیگ جو ہے انہوں نے سینیٹر مشتاق کے خلاف ایک گھٹیا قسم کی کمپین چلائی, کہا کہ یہ آدمی ہمارے پاکستان کو بدنام کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, یہ کہاں جا رہے ہیں, اس پہ کیا کہیں گی مسلم لیگ کے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ؟ آپ جو بھی کمپلین اس آدمی کے خلاف چلائیں, اس وقت سوشل میڈیا پہ ان کے بدترین دشمن بھی ان کی صلاحیتوں کو مان رہے ہیں, ان کی بہادری کو مان رہے ہیں, ان کی جرأت کو سلام کر رہے ہیں کہ آپ سب اپنے ڈرائنگ رومز میں بیٹھے ہیں, لیکن وہ مرد مجاہد اس وقت اس بدترین دشمن کی قید میں ہیں. ہم اپنے رب سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ انہیں سرخرو کر کے ہمارے درمیان واپس لائیں. سینیٹر مشتاق نہ جاتے انہوں نے ہماری طرف سے فرض کفایہ ادا کیا ہے, فرض کفایہ ادا کیا ہے. مقام تھا, اگر وہ مرد نہ اٹھتا تو ہم لوگ ذلت سے مر جاتے. 25 کروڑ عوام اور کوئی جانے والا نہیں, کوئی اٹھنے والا نہیں. بات یہ ہے کہ ہم مردہ پرست قوم ہیں, جب تک کوئی مرنا نہ جائے ہم اسے ہیرو نہیں مانتے. اور سر جہاں تک آپ نے بات کی کہ نواز شریف, یہ ان لوگوں سے ہم امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ آپ کبھی کسی غلام سے امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ کسی کی آزادی کے لیے بولے؟ ہاں, یہ خود الیکٹ ہو کے آئے. مجھے یہ بتائیں آپ سب سے پہلے, آپ ان سے کیسے امید کر سیکتے ہیں کہ یہ فلسطینیوں کے لیے بول سکتے ہیں؟ کیے گئے یہ لوگ ادھر آئے الیکٹ ہوئے بغیر. آپ مجھے بتائیں اگر یہ بولیں گے تو 1 منٹ سے پہلے یہ تو ان کی تو کرسی چلی جائے گی. کرسی کا ڈر ہے بھائی, انہیں تو اپنی آخرت بھولی ہوئی ہے, کرسی سے زیادہ محبت ہے انہیں. بھائی آپ مجھے یہ بتا دیں, گریٹا تھنڈربرگ ایک مسلمان ہے, وہ ایک عیسائی لڑکی ہے. غیرت کے لیے غیرت سے ہمیں ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ ایک عیسائی لڑکی مسلمانوں کی قیادت کر رہی ہے. ہاں, اس نے کیا دیکھا ہے؟ ہم تو مسلمان ہیں, ہم لوگ تو یہ سوچ کے کرتے ہیں بھائی یار آخرت میں کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے. آدھی عوام جو کبھی جاگ دیتی ہے تو یہ سوچ کے جاگ دیتی ہے بھائی قیامت کے دن پکڑ نہیں ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو اب آپ مجھے بتائیں اس لڑکی نے کیا سوچا ہے؟ وہ کون سی مسلمان ہے مجھے بتائیں نا. لیکن وہ پھر بھی اتنے قابل کی قیادت انسانیت کے لیے, لیکن مسلمان ہو کر بھی ہماری انسانیت مر چکی ہے, ہماری ضمیر مردہ ہو چکی ہے. ایسی زندگی سے میں کہتی ہوں موت بہتر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آغا بھائی مجھے پتا ہے کہ آپ کے جو نیوز ہوتی ہے نا, یہ بڑی اتھینٹک سمجھ کے ہمارے جو ہے نا یہ لوگ دیکھتے ہیں, نون لیگ والے بڑے غور سے دیکھتے ہیں اور پھر ان لوگوں کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. میں آپ کے پلیٹ فارم کے تواسط سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو یہ ہمارا وزیر اعظم ہے فارم 47 کا, اور ہمارا یہ جو مسلط کردہ آرمی چیف ہے جو زبردستی خود ہی سارا کچھ کر لیتے ہیں, میں ان سے مطالبہ کرتی ہوں کہ یہ استعفیٰ دیں. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو مشتاق احمد صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے یہ بھی ان کے حکم پہ ہوئی ہے, کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کسی بھی قسم کی کوئی آواز اٹھے, کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو یہ وہاں پہ تسلیم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہم اس چیز کے مخالف ہیں, ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اس چیز کی کہ یہ جو ہے یہ پاکستان واپس نہ آئے, ورنہ ہم اتنی ابل چکی ہے کہ ان کو آتے ہی وہ حال کریں گے کہ یہ یاد رکھیں گے, اور ہم نکلیں گے انشاءاللہ. یہ ایئرپورٹ پہ پہنچ کے یہ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ ہوتا